فیصل خان نام ہے میرا اور آپ دیکھ رہے ہیں GN فوکس۔ آج آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں اور آج آپ سے میں آئین اور قانون کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے دنوں جو ہمارے حالات چل رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر شخص آئین اور قانون کی بات کر رہا ہے۔ جس کو دیکھو، جو رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہے وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے، جو لیفٹ پہ کھڑا ہے وہ بھی آئین اور قانون کی بات کرتا ہے۔ رہ گئے ہمارے فیصلے، تو سپریم کورٹ میں جب فیصلہ چل رہا تھا تو آپ نے سنا ہوگا کہ فضل الرحمان نے کہا تھا تو جی اگر ہمارے خلاف اگر انصاف نہ ہوا تو پھر ہم ملک گیر احتجاج کا اعلان کرتے ہیں، یعنی اس نے ایڈوانس میں اعلان کر دیا تھا احتجاج کا۔ ایسا فیصلہ آیا جو اس نے سمجھا کہ اس کے فیور میں ہے، تو اس نے فوراً کہہ دیا جی ہم یوم تشکر منائیں گے، تو ہم دعائیں کریں گے، تو یوں کریں گے تو وہ کریں گے۔ دو شخص ہیں خاص طور پہ، ایک ہے آپ کا محسن داوڑ، ایک ہے علی وزیر۔ مینگل کو ہی بیچ میں شامل کر لیں۔ یہ جو دو شخص ہیں محسن داوڑ علی وزیر کے بارے میں ہمارے اداروں نے، فوجی اداروں نے، DGISPR نے کہا تھا کہ غیر ممالک سے فنڈ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ان سے رابطے، ہمیں پتہ ہے انہیں کون فنڈنگ کرتا ہے۔ تو یہ گرفتار ہو گئے، یہ اندر لے جائے گئے، ملک دشمن عناصر کہلائے۔ ابھی وہ قومی اسمبلی میں کھڑے ہوتے ہیں اور سارا دن وہ کھڑے ہو کے وہاں پہ صرف اور صرف ہماری اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ دوسرا، ہمارے آئین میں آج خان نے بھی اپنی تقریر میں ذکر کیا لاہور میں آج کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور ہم نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو بھی جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ آج اگر ان کے خلاف کوئی جائے گا عدالتوں میں تو شاید یہ کہہ دیا جائے گا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، جو پارلیمنٹ میں کھڑوں کے بات ہوتی ہے ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ آج حکومت بھی یہ بات کہہ رہی ہے جی اداروں کے خلاف جو بات چیت ہے ہم اس پہ زیرو ٹالرنس رکھیں گے، ہم اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے، یعنی سیدھا اٹھائیں گے اور اندر ڈال دیں گے۔ اللہ کی شان ہے، دیکھیں یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ جن لوگوں کا دین اور ایمان ہی صرف یہ رہ گیا تھا کہ ہمارے اداروں کو بلیم کرنا، ہمارے اداروں کے اوپر کیچڑ اچھالنا، گند اچھالنا، آج وہی منہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی کہ ہم اداروں کے اوپر کسی قسم کا، اداروں کے خلاف کی گئی کوئی بھی بات کسی صورت میں برداشت نہیں کریں گے۔ خان نے کھڑے ہو کے کہہ دیا، اور ہر سینسیبل پاکستانی، پڑھا لکھا پاکستانی اس بات کو جانتا ہے کہ پاکستان میں کون سا ادارہ کام کر رہا ہے اور کون سا ادارہ نہیں کام کر رہا ہے، اور واحد ایک ہی ادارہ جو کام کر رہا ہے، کوئی سینسیبل پڑھا لکھا آدمی یا پڑھا لکھا نہ بھی ہو، سینسیبل ہو، تو وہ بھی سب سے بڑے ادارے کے خلاف کوئی بات نہیں کرے گا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم کن کی وجہ سے محفوظ ہیں۔ اگر کسی بھی سیاسی پارٹی کو، کسی بھی رہنما کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم ان کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں، تو اپنی غلط فہمی ان کو نکال دینی چاہیے۔ آج آپ کل گزرے ہوئے، آج آپ وہ بات نہ کریں جو کل آپ کے لیے شرمندگی کا باعث بنے کہ اداروں کے خلاف بات کرنا ہم بالکل قبول نہیں کریں گے۔ اب کس آئین کی بات کرتے ہو، کس قانون کی بات کرتے ہو؟ جو سری لنکا کا تھا پریانتھا کمارا کیس، اس میں وڈ یو بلیو کہ 88 مجرم تھے، 88 مجرم تھے، 43 گواہ تھے، اور 1 مہینے میں اس کا فیصلہ ہو گیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا، میں دوبارہ پھر دوہرا رہا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا کہ پاکستان میں وکٹمائزیشن نہیں ہوتی، جعلی مقدمے نہیں بنتے، لیکن اگر آپ 88 مجرم کا ٹرائل کریں اور 43 گواہ بھی بیچ میں ڈالو اور 1 مہینے میں اگر کیس کا فیصلہ کرتے ہیں، فیصلہ آتا ہے آپ مہینے میں، 2 مہینے، میکسیمم 3 مہینے میں آپ اس کا فیصلہ کر دیں یہ کیس صحیح تھا یا غلط تھا، بلیم سارے کا سارا ختم ہو جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ ابھی پھر آج خان نے کھڑے ہو کے بات کی ہے الیکشن کمیشن کے خلاف، اس نے بولا جی تینوں پارٹیوں کا کیس اکٹھا سنا جائے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ تینوں پارٹیوں کے اکٹھا کیوں سنا جائے؟ کوئی بھی کیس 7 سال سے 8 سال سے پینڈنگ کس لیے ہے؟ میکسیمم آپ نے ایک سال لے کے اس کا فیصلہ کیا، اگر وہ مجرم ہے تو اس کو سزا دے، اگر مجرم نہیں ہے تو بولے جی یہ میرے سامنے ثبوت پڑے ہوئے ہیں اور ان ثبوتوں کی روشنی میں نے اس کو بے گناہ قرار دے دیا، بات ختم۔ میرے علاقے اسلام آباد میں جہاں میں رہتا ہوں تو یہاں 6-7 سال پہلے پچھلے چند ایک گلیاں چھوڑ کے وہاں ایک قتل ہو گیا تھا، پٹھان لوگ ہیں وہ۔ 7 سال کے بعد وہ شخص رہا ہو گیا۔ وہ خاتون میرے پاس اپنا کیس لے کے آئی تو میں نے اس میں دیکھا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ ہائی کورٹ میں جانے کے بعد انہوں نے گواہوں کے جو بیان تھے اس میں زیر زبر کا فرق ڈالا اور وہاں سے وہ آزاد ہو گیا۔ وہ عورت میرے سامنے بیٹھی کیا کہتی، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا میرا۔ وہ مجھے یہ بات کہہ رہی تھی کہ 2 مکان تھے میرے پاس، میں نے وہ بیچ دیے، اگر میرے پاس صرف 2 مکان اور ہوتے نا تو میں سپریم کورٹ سے اس کو پھانسی لگوا دیتی۔ اتنا کہنا کافی ہونا چاہیے، اس سے آگے کیا جانا میں نے اور کیا آپ نے سننا اور میں نے کیا کہنا ہے۔ ہم کس جگہ پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہم کس مقام پہ کھڑے ہوئے ہیں قانون کے حوالے سے، آئین کے حوالے سے؟ ہمارے ملک کا بچہ یہ بات جانتا ہے کہ آئین کیا ہوتا ہے، قانون کیا ہوتا ہے۔ اور ایک دفعہ پھر میں ساروں کو یہ بات کہہ دوں کہ اداروں کے خلاف بات نہ کیا کریں، اور خاص طور پہ جو ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے
آپ کا سیلاب آتا ہے آپ کو وہ اٹھائے گا، آپ کا زلزلہ آیا ہے آپ کو وہ اٹھائے گا، آپ کا آگ لگ جائے گی وہ اٹھائے گا، مکان گر جائیں گے آپ کو وہ اٹھائے گا، حکومتیں گر جائیں گی تب بھی وہی اٹھائے گا۔ آپ کے خیال میں اگر یہ ایٹمی پروگرام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا جو صبح کچھ اور ہوتے ہیں شام کو کچھ اور ہوتے ہیں تو یہ بن جاتا، ہو جاتا؟ لیکن اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھنے والی بات ہے کہ صرف اگر ایٹم بام ہی یا ایٹمی صلاحیت ہی کسی ملک کو بچا سکتی ہے تو یو ایس ایس آر روس ٹوٹ کے 17-18 ٹکڑوں میں تقسیم ہرگز نہ ہوا ہوتا۔ یہ بات میں خان کی تسلیم کرتا ہوں کہ جب اس نے کہا ہے کہ روس سے مجھے 30% گندم کم 30% تیل کم مل رہا تھا تو میں انٹرنیشنل مارکیٹ سے کم قیمت پہ لوگوں کو خوراک فراہم کر سکتا تھا، مجھے کیوں نہیں موقع دیا گیا یہ؟ یا کوئی ہمارے سے اگر ڈیمانڈ کرے تو برابری کے لیول پہ کیوں نہ کرے؟ میں اس کی اس بات کو ہی مانتا ہوں کہ انڈیا کو انہوں نے بولا تو انہوں نے صاف جواب دے دیا، ہم لوگوں اپنے لوگوں کے حق میں فیصلہ کریں گے، حالانکہ وہ ان کا زیادہ قریبی ساتھی ہے۔ ہم تو ساتھی بھی نہیں ہیں یورپ کے، امریکہ کے، ہمیں تو بلیم کرتے ہیں، ہمیں آئی ٹی ایف میں سے ایف اے ٹی ایف میں سے نہیں نکال رہے وہ، باقی سب کو انہوں نے نکال دیا۔ سری لنکا نے ابسٹین کیا تھا، ووٹ نہیں دی تھی، آپ نے حالت دیکھ لی ہے کہ ان کی حالت کیا ہوئی ہے۔ پر اس معاملے میں زیادہ لمبا چوڑا جاننے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگ بیوقوف ہیں، ہمارے لوگ بیوقوف نہیں ہیں۔ ہر آدمی یہ کہتا ہے پھر ہے جی ہم آئین پہ چل رہے ہیں، ہم قانون پہ چل رہے ہیں، ہم آئین پہ چل رہے ہیں۔ اب سارے ہی آئین پہ چل رہے ہو تو پھر آئین پہ کون نہیں چل رہا؟ آئین کے بیچ میں ایک لائن لکھی ہوئی ہے، جب ہمارا جی چاہتا ہے ہم اس کو مروڑ کے یوں کر دیتے ہیں، پھر جب ہمارا جی چاہتا ہے اس کو مروڑ کے یوں کر دیتے ہیں۔ محسن داؤد علی وزیر کے خلاف اگر میں عدالت میں جاؤں تو ممکن ہے مجھے عدالت کہہ دے جی کہ پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے، لہذا اس کے اندر جو کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ کیا کر لوں گا میں کسی کا کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا۔ ہمارا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے کسی کا کچھ کر نہیں سکتے ہیں۔ چھوٹوں کے لیے کچھ کا اور قانون ہے، بڑوں کے لیے کچھ اور قانون ہے۔ کل تک جو کہتے پھرتے تھے جی کہ ملک کو تباہ کر دیا، پیٹرول بم گرا دیا، بجلی بم گرا دیا، بجلی گرا دی، آج وہ خود یہی کہتے پھر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے قیمت کم کر کے معیشت کو تباہ کر دیا، معیشت کو گرا دیا۔ ہر جانے والا پیچھے والے وہ کہتا ہے جب یہ حکومت گئی تھی تو 22 ارب ڈالر موجود تھے، آج وہ 17 ارب رہ گئے، 15 دن میں، 20 دن میں، ایک مہینے میں آپ کے 5-6 ارب ڈالر کہاں گئے؟ یہ اللہ بہتر جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے کہاں گئے۔ پھر جب مریم نواز نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ہم لوٹوں کا گھیراؤ کریں گے، ہم لوٹوں کو نہیں چھوڑیں گے، لوٹوں کو نہیں بخشیں گے، جہانگیر ترین کو اے ٹی ایم اے ٹی ایم اے ٹی ایم اے ٹی ایم کہتے رہے، ابھی وہی اے ٹی ایم اٹھ کے حمزہ کے گھر کیسے چلا گیا؟ وہی علیم جو اے ٹی ایم بنا ہوا تھا، وہی علیم جس کے خلاف دنیا جہان کی غلالت اور گندہ ترین آدمی تھا دنیا کا، آج اسی کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ پریس کانفرنس کرتے ہو اور اس میں اپنی عزت سمجھتے ہو کہ ہم نے بڑی عزت کا کام کیا ہے۔ صاحبو بات صرف اتنی سی ہے، آپ اپنے معیار کو بدلیں۔ آج اگر میں کہوں فوج اور پولیس کے درمیان ایک چیز کو منتخب کرو تو آپ یقیناً فوج کو منتخب کرو گے۔ پولیس کو کیوں منتخب نہیں کرو گے؟ وہ جوکھیوں کا کیس سندھ میں آپ نے دیکھا ہے، اس کا کیا حشر کیا ہے انہوں نے؟ کیا ہر وہ چیز پاکستان میں کون ہے جو نہیں جانتا کہ پولیس کیا ہے، کیسی ہے اور کیوں ہے؟ یا اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں؟ کسی نے وجوہات ختم کرنے کی کوشش کی، یا کھڑے ہو کے سیدھا پولیس کو بلیم کر دیا، یا کھڑے ہو کے سیدھا بڑے بڑی بلڈنگوں میں ایک سیمینار کرایا، اس میں کہہ دیا جی میں پولیس میں تبدیلیاں لے ہوں، پولیس میں بڑا انقلاب آ گیا۔ یہ ساری کی ساری باتیں جھوٹی ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معیار کو تبدیل کریں۔ جب تک ہمارے معیار تبدیل نہیں ہوں گے، ہم چوری کو چوری مانیں، اچھائی کو اچھائی مانیں، برائی کو برائی مانیں۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں کہ جہاں نیکی کرنے والا شخص، اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ ڈرامے بازی کر رہا ہے، یہ دکھاوا کر رہا ہے۔ جب ہم تبلیغ کرنے پہ آتے ہیں اسلام کی تو ہم پہلے 3 یا 4 کلپ تیار کرتے ہیں کسی اور مولوی کے، پھر اس کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، پھر اپنی بات کرتے ہیں۔ کیا اسلام کی تبلیغ دوسرے پہ کیچڑ اچھال کے اس کا مذاق اڑا کے اس کو کمتر ثابت کر کے کیا اسلام کی تبلیغ یوں کی جاتی ہے؟ جب معاشرے پہ ہم آتے ہیں، اپنے بچوں کو اپنے گھر میں سبق ہم کچھ اور سکھاتے ہیں، اسکولوں میں ہم سبق ان کو کچھ اور سکھاتے ہیں، کتابوں میں ہم ان بچوں کو کچھ اور سکھاتے ہیں، اور کر کے ہم ان کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ جب تک آپ کے لوگوں کے معیار تبدیل نہیں ہوں گے، اس وقت تک زندگی تبدیل نہیں ہو سکتی۔ وہ خواب جو بند آنکھوں سے دیکھا جائے، آنکھیں کھلتی اس کو بھول جایا کرو، اور جو خواب کھلی آنکھوں سے دیکھو اس کے اوپر اپنی جان لگا دو۔ کبھی پیچھے مت ہٹو برائی کے خلاف لڑنے سے، یہ سوچ کے کہ وہ زیادہ طاقتور ہے اور آپ کو مٹا دے گی۔
نہ جیتو، اللہ تعالیٰ آپ کو جیتنے کے لیے نہیں کہتا، وہ آپ کو کوشش کرنے کے لیے کہتا ہے، لڑنے کے لیے کہتا ہے۔ نہ جیتو، ہار جاؤ، مر جاؤ، لڑو تو صحیح، سیدھی بات تو کرو، برے کو برا کہو اور اچھے کو اچھا کہو۔ اس میں کون سی اتنی بڑی کتنی بڑی بات ہے یہ؟ مطلب اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ صرف اس لیے کہ آپ سمجھتے ہو کہ جو برائی آپ سے زیادہ طاقتور ہے، آپ اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، یہ سوچ کے اس میں شامل ہو جانا، اور جاتے جاتے اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ پوری دنیا کی آبادی تقریباً 7 ارب ہے، مسلمانوں کی آبادی 1.5 ارب ہے۔ آج اگر نبی اکرم محمد آخر الزمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کروایا جائے، ہم ایک پولنگ کروا لیں ان کے اوپر، ایک ووٹ ڈلوا لیں لوگوں سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی تھے یا نعوذ باللہ نہیں تھے، 1.5 ارب ان کے حق میں ووٹ دیں گے، 5.5 ارب ان کے خلاف ووٹ دیں گے، اور وہ 5.5 ارب ان کے خلاف ووٹ دیں گے تو جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ گے؟ اس بیس پہ کھڑے ہو جاؤ گے کہ زیادہ لوگوں نے ان کے خلاف ووٹ دیا؟ عقل مند آدمی کے لیے صرف اس مثال کو ہی سمجھنا کافی ہے۔ جس طرف زیادہ لوگ ہوتے ہیں، جس طرف زیادہ جمہور ہوتے ہیں، جس طرف زیادہ ووٹ ہوتے ہیں، اس کا مطلب ہرگز سچائی نہیں ہوتا، ہرگز اس کا مطلب سچائی نہیں ہوتا۔ مت جیتو، مت جیتو، ہار جاؤ، لڑو تو، لڑنا تو سیکھو۔ آخر میں آپ کا جب حساب لے گا اللہ تعالیٰ، تو آپ کے جیتنے یا ہارنے پہ آپ کا کامیابی ناکامی نہیں دیکھے گا، وہ آپ کی کوشش، آپ کی جہد، آپ کی جد و جہد پہ آپ کو ناپے گا، وہ آپ کی کامیابی یا ناکامی کا پیمانہ بنے گا۔ لڑنا سیکھو، جیتو بے شک نہیں۔ بند آنکھوں کے خواب بھول جایا کرو، کھلی آنکھوں سے دیکھے ہوئے خواب کو یاد رکھا کرو اور اس کو پرسیو کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھا راستہ دکھائے، اللہ ہم سب کی رہنمائی کرے۔ آگے پیچھے کے لوگ جو تھوڑے کم تر ہیں بیچارے، ان کا خیال رکھا کریں، ان کی دلجوئی کیا کریں، اپنا خیال رکھا کریں، اپنے دین ایمان کو مضبوط سے مضبوط کرنے کی کوشش کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ Until we meet again, اللہ حافظ۔